الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننا نیکی ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیوی زندگی میں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، مثلاً توحید، نماز، روزہ، صدقہ و زکوٰۃ، حج عمرہ، سچ بولنا، حلال روزی، امانت داری، عدل و انصاف، عفو درگزر وغیرہ۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے تو ہمیں نیکی ملتے ہیں، ثواب ملتا ہے نا۔ اور یہ نیکیاں ہی تو ہیں جو ہم لے کر جائیں گے، جو کہ روز آخرت ہمارے کام آنے والی ہے۔ باقی سب کچھ، مال و دولت، اولاد، زمین و جائیداد، ہمارے مکان، ہمارا سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے۔ تو نیکی کرنا ایک بہت اہم بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ سب کچھ لوگ یہ تو نہیں سوچ ہم نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں۔ مطلب ہمیں نماز پڑھ لی، ہماری نیکیاں لکھ دی گئی نامہ اعمال میں، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے صدقہ کیا تو ہمیں نیکی مل گئی، ہے نا۔ دیکھیے لوگ بولتے ہیں نا پیسہ کمانا آسان ہے، لیکن اسے بچانا مشکل کام ہے۔ پیسہ آتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کے کرنے سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری نیکیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نیکی کرنا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے کہ انسان دو دشمنوں سے لڑ کر نیکی کرتا ہے۔ اب دو دشمن کون؟ شیطان، دوسرا خود اس کا نفس۔ ایک انسان شیطان سے لڑتا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، تب جا کر کے وہ ایک نیکی کر پاتا ہے۔ اسی لیے نیکی کرنا بہت اہم بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نیکی تو بظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں موت سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں ان سارے راستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں ان سارے راستوں سے، ان سارے اسباب سے، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں تو نیکیاں تو نامہ اعمال میں ہمارے ہوں، لیکن انہیں ختم کر دی جائیں، انہیں برباد کر دی جائیں۔ اسی لیے نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک گناہ بھی اگر ہم جان بوجھ کر مستقل کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے وہ غلط ہے، لیکن ہم پھر بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، باقی اگر ہماری تمام 99% عبادت ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک گناہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اب وہ ایک گناہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی حرام کردہ شے۔ بہت کامن سے ایگزامپل ہے میوزک۔ سب کو پتہ ہے میوزک حرام ہے، لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو شادی ہو تو میوزک، شادی کے نہ جانے کتنے دن پہلے سے میوزک، ناچ گانا گھروں میں ہوتا ہے۔ ابھی نیو ایئر پر 1 جنوری کو پورا دن راستوں میں میوزک بجتا ہے، کہیں فیکٹری میں چلے جائیے میوزک آن ہے، کام ہو رہا ہے، گھروں میں لڑکیاں ہیں میوزک آن ہے، کام ہو رہا ہے۔ تو میوزک حرام ہے، سختی سے اسلام میں منع ہے میوزک۔ تو میوزک ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری تمام عبادتوں کو زیرو کر سکتا ہے اور ہمیں جہنم میں جلنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے حرام کردہ شے سے تو بالکل ہی رک جانا چاہیے۔ ایک بات اور، ہم نے بولا میوزک بہت عام ہو چکا ہے، بالکل کامن ہو چکا ہے، تو کچھ جو ان انٹینشنلی بھی ہمارے کانوں تک میوزک چلی جاتی ہے نا۔ مان لیجیے آپ کہیں جا رہے ہیں، مال میں جا رہے ہیں، پورا دن وہاں میوزک بجتا ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں راستے میں میوزک بج رہا ہے، کال پر لگائیں تو رنگ ٹون کسی کی میوزک لگی ہوئی ہے، تو ہماری مطلب انٹینشن نہیں ہے نا سننے کی، لیکن ہمارے کان میں میوزک چلی گئی، تو وہ میوزک حرام نہیں ہے، لیکن جو انٹینشنلی سنا جائے وہ میوزک حرام ہے۔ یہاں پر اس کی بات کی گئی ہے۔ آئیے کچھ اور گناہ جانتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی عمل کو خالص اللہ کے لیے نہ کرتے ہوئے انسان کی نیت میں دکھاوا ہو، یعنی شو آف، وہ ریاکاری ہے۔
حدیث ہے سلسلۃ الصحیح، حدیث نمبر 146۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ شرک اصغر سے مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لوگوں کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو جن لوگوں نے ریاکاری کی ہوگی ان سے کہے گا کہ جاؤ آج انہی سے بدلہ لے لو جن کے لیے تم یہ نیکیاں کرتے تھے۔ تو دیکھیے ایک شخص ہوتا ہے جو نیکی کرتا ہے لیکن اس کی نیت میں دکھاوا ہوتا ہے نا۔ مان لیجیے وہ صدقہ کر رہا ہے 1000 2000 10,000 چاہے وہ 50,000 یا 1 لاکھ ہی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن اگر اس کی نیت میں دکھاوا ہے کہ لوگ دیکھیں تو وہ ریاکاری ہے۔ اسی طرح سے اپنی کوئی بھی عبادات کو اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو وہ ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے۔ نماز کو کسی کو دیکھ کر اپنی نماز کو اپنے سجدوں کو لمبا کر دینا وہ نماز میں شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ماعون سورہ نمبر 107 کی آیت نمبر 4-6 فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا کہا گیا؟ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک وہ شخص جو نیکی تو بظاہر چھپ کر کرتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں جانتا۔ مان لیجیے وہ کہیں گیا ہوا ہے، کسی کی مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے صدقہ کر دیا، اس کی ہیلپ کر دی، یا پھر اس نے رات کو تہجد پڑھی، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن کچھ وقت بعد کیا کرتا ہے وہ خود ہی گا دیتا ہے، اپنی نیکیوں کو بتا دیتا ہے کہ ارے ہم وہاں گئے تھے نا تو ہم نے ان کو صدقہ کر دی، ان کو ضرورت تھی، یا پھر یہ کہ ارے ہماری نیند نہیں پوری نا، رات کو تہجد پڑھا تھا۔ تو نیکی کرنے کے بعد بتانا، جتانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو وہ بھی ریاکاری میں شامل ہے۔ اسی طرح سے احسان جتانا، کسی کی مدد کرنے والے احسان جتاتے تھے نا ہم لوگ، تو وہ بھی اس سے بھی ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 264 میں اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو ہمارے احسان جتانے سے بھی ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی معروف حدیث ہے ترمذی کی حدیث نمبر 2382، جہنم کی آگ 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ پہلا قرآن کا عالم، دوسرا مالدار سخی، اور تیسرا شہید۔ سوچے قرآن کا عالم اور سخی جس نے اللہ کے نام میں بہت خرچ کیا، اور تیسرا شہید۔ کیوں؟ کیونکہ جو قرآن کا عالم تھا اس نے دین کا بہت علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا، لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ کس لیے؟ کہ اسے عالم کہا جائے، تو اسے جانا گیا، دنیا میں اسے عالم جانا گیا، اسے کہا گیا۔ اسی طرح سے سخی جس نے بہت صدقہ کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ اسے سخی جانا جائے، سو اس دنیا میں سخی جانا گیا۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ کے راہ میں جہاد کا حکم ملا اور اس نے جہاد کی، اور یہاں تک کہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، لیکن اللہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ اسے بہادر جانا جائے۔ تو سوچئے ایک قرآن کا عالم اور دوسرا سخی اور شہید، اس سے میں کیا سمجھ، ان سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ کتنی زیادہ ڈرا دینے والی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہمیں جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، لوگ نہیں جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں۔ اچھا کچھ اور سبب جانتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے بڑا بول بولنا، یعنی کسی شخص کو یہ بولنا کہ اللہ کی قسم اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ حدیث ہے مسلم کی حدیث نمبر 6681، جس کے راوی ہیں جندب رضی اللہ عنہ۔ ایک شخص نے کہا خدا کی قسم خدا فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں یہ دعویٰ کرنے کی جسارت کر رہا ہے کہ میں فلاں شخص کی مغفرت نہیں کروں گا؟ پھر فرمایا جا میں نے فلاں شخص کی مغفرت کر دی اور تیرا عمل باطل کر دیا۔
اس شخص نے کیا کہا؟ اس نے ایک تو اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جج کرنے والے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی مغفرت کرے گا اور کس کی نہیں؟ ایسا بولنے والا شخص خود اپنے ہی عمل کو ضائع کر لیتا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر ایک اللہ کو چیلنج کر دیا کہ خدا فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا۔ حالانکہ بخاری کی حدیث کے مطابق ایک شخص نے 100 ناحق قتل کیے تھے، سوچیے 100 ناحق قتل، لیکن پھر اس کا پچھتاوا ہوا اور وہ توبہ کی طرف پلٹا۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا تو عالم نے کہا کہ تو فلاں بستی میں چلا جا۔ اب وہ جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس کی روح رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کون جنتی ہے کون جہنمی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی مغفرت کرے کس کی نہیں؟ ہم لوگ بہت جلدی دوسروں کو کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں نا، یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے ان کو تو اللہ بخشے گا ہی نہیں، یا پھر یہ کہ ارے ان کو سمجھتے تو ہم تھک چکے ہیں، ان کی تو مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسا بولنے والا شخص ممکن ہے کہ وہ خود اپنے یہ اعمال کو ضائع کرتا ہے اور اسے بخش دیا جائے جسے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں ایک اور گناہ جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، وہ ہے بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ دین میں ہر نیا کام جاری کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ ہر نسائی کی حدیث میں آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو آگ میں لے جانے والی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس معاملہ یعنی دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مسترد ہو گیا۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعتوں میں مذکور عبادتوں اور ان کے طریقوں کے علاوہ کوئی اور عبادت کرے گا تو اس کا عمل باطل ہوگا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس پر الٹا عذاب ہوگا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ، ایک مثالی شخصیت بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے لیے دین میں جو بھی بات داخل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جا چکی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اب دین بھی مکمل ہو چکا ہے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ یا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے کہ شاید کوئی دوسرا نبی ہے، یا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم سے اللہ کی بات بتانے میں خیانت کر لی ہو، کچھ چھپا لیا ہو، ہے نا، کچھ کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج لوگ عبادتوں کے نام پر جشن میلاد النبی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جشن ولادت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جشن ولادت عبادتوں کے نام پر مناتے ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ دین میں سے ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قرآن کو کتاب قرآن مجید میں اتارتے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس کا کرنے کا حکم دیتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مناتے یہ سب کچھ، لیکن ہمیں یہ سب کچھ نہ تو کوئی حدیث نہ ہی کوئی روایت میں ایسا ملتا ہے۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو دین میں نئی بات ایجاد کرے گا اس کا عمل باطل ہوگا اور اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس پر الٹا عذاب ہوگا۔ لہٰذا دین میں ہر نئے کام جاری کرنے سے بچیں اور ہر بدعت گمراہی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرا سبب جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے، وہ ہے حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4245، جس کے راوی ہیں ثوبان رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے برابر روشن چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر آئیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار کا ریزہ بنا کر اڑا دے گا۔ تو ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتا دی کہ وہ کون لوگ ہیں تاکہ انجانے میں ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم میں سے ہی ہوں گے، یعنی وہ مسلمان ہوں گے، راتوں کو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو۔ راتوں کی عبادت سے مراد نوافل میں سب سے افضل تہجد گزار، یعنی وہ تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب خلوت میں جاتے ہوں گے، یعنی جب اکیلے میں تنہائی میں جاتے ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ شے میں ملوث ہو جاتے ہوں گے، یعنی جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہوگا، جب وہ اکیلے رہتے ہوں گے تو وہ اللہ کے حرام کردہ شے کو اپنا لیتے ہوں گے، گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہوں گے۔ اب دیکھیے، مان لیجیے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے، اکیلے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اسکرین پر فحش ویڈیوز دیکھنے لگتا ہے۔ تو وہاں پر وہ یہ کیسے بھول جاتا ہے کہ وہاں پر تو عالم الغیب دیکھ رہا ہے، جو کہ ہمارا روز آخرت جج، جس کے آگے ہمیں کھڑا ہونا ہے روز آخرت،
مطلب کہ جو ہمارا وٹنس ہے وہی ہمارا جج ہے روز آخرت. تو انسان کو اکیلے میں گناہ کرنے سے تو اور بھی زیادہ ڈرنا چاہیے. حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 2004. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی و حسن خلق، یعنی تقوی ہوگا، تنہائی میں اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوں گے اور گناہوں سے بچتے ہوں گے. حسن خلق یعنی اچھا اخلاق. اچھا اخلاق میں ہمارا سب سے مین پوائنٹ کیا آتا ہے؟ زبان کی حفاظت. ہمارا نیکسٹ یہی سبب ہے جو ہماری گناہوں کو برباد کر دینے والا. زبان سے ہمارے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اس میں بہت ہی کامن ٹاپک ہے غیبت. غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کے غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا گیا، حدیث نسائی، ابو داؤد، ترمذی، بخاری سب میں درج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اسے برا لگے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر وہ شے اس کے اندر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو کیا اس صورت میں وہ غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو برائی اس کے اندر موجود ہے وہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں تو وہ تو بہتان ہو گیا، وہ دوہرا جرم ہو گیا. اب اگر آج ہم دیکھیں بدعت کے بارے میں، تو ہم جہاں 2-3 ایک ساتھ بیٹھتے ہیں کسی بھی محفل میں کسی چوتھے کی غیبت اسٹارٹ کر دیتے ہیں. جہاں 2-3 بیٹھے ہوئے کوئی ایک اٹھ کر گیا نہیں کہ ہم اس کی غیبت اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ان کی برائی ان سے اور ان کی برائی ان سے کرتے ہیں. جبکہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9879 میں، جس کے راوی ہیں جابر رضی اللہ عنہ. انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بہت بدبودار ہوا چلی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں ہم تو نہیں جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنوں کی غیبت کر رہے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پہ کچھ منافق مومنوں کی غیبت کر رہے تھے. یہ ان کے جسم یا ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہے. تو غیبت کیا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ کوئی نہیں. اور اللہ سورۃ الحجرات میں کیا فرمایا؟ تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. تو ہم غیبت کرتے وقت کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. اور غیبت کا انجام کیا ہے؟ ہماری نیکیاں دے دی جائے گی اس شخص کو جس کی ہم غیبت کرتے ہیں. تو ذرا سوچئے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ہم گوشت کھا رہے ہیں لیکن اتنی مزے سے لوگ کھاتے ہیں. جہاں 2-3 ایک ساتھ ہوئے نہیں غیبت اسٹارٹ ہو جاتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ جب بھی وہ سنتے کہ کوئی ان کی غیبت کرتا تو وہ اسے تحفہ دے دیتے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ کی غیبت کرتے ہیں آپ اسے تحفہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا شخص اور کون ہو سکتا ہے جو مجھے اپنی نیکی دے. وہ مجھے اپنی نیکی دیتا ہے تو میں اسے تحفہ دیتا ہوں. ہم میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا کہ ہماری نیکی اس کو دے دی جائے؟ کوئی نہیں پسند کرے گا. شاعر حسین مجروح نے کیا خوب کہا ہے، وہ قحط مخلصی ہے کہ یاروں کی بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی ہی بچے. یعنی غیبت نکال دیں تو بات کرنے کے لیے کچھ بچے ہی نہیں، فقط خاموشی ہی بچے. ویسے غیبت سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے. بات کریں تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہیں. لہٰذا غیبت سے بہت ہی زیادہ بچیں. اور ہمارے کون سے گناہ زبان سے ہوتے ہیں؟ مسلم میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو مفلس و دیوالیہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ جس کے پاس نہ کوئی سامان ہو نہ دولت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس و دیوالیہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ عبادات کا ثواب لے کر آئے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو گالی دی ہوگی. ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، اور اگر بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو دیکھیے یہ سب کتنا کامن ہو چکا ہے. کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا. گالی دینا تو بالکل فیشن میں آنے لگا، لوگ فیشن میں گالی دیتے ہیں. تو
تو اس کی نیکیوں میں سے سب کو بانٹ دیا جائے گا، اور اگر بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور بہت خطرناک گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، وہ تو ہماری زبان سے بھی نہیں ہوتا، اگر وہ دل میں آ گیا تو ہماری نیکیاں برباد ہو گئیں، وہ ہے حسد، کسی کو دیکھ کر جلنا کڑھنا۔ کسی کو پھلتا پھولتا دیکھ کر ہمارے من میں دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اب کسی اپنوں کو ہی دیکھ کر، مطلب کسی کا محل، کسی گاڑی، کسی کو پھلتا پھولتا دیکھ کر، اپنوں کو ہی دیکھ کر ہم اس سے کڑھنے لگتے ہیں، اس سے جلنے لگتے ہیں، اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ حدیث ابو داؤد کی حدیث نمبر 4903، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حسد نمبر 2 پر گناہ ہے جو نامہ اعمال میں گناہ بھی لکھا جاتا ہے اور نیکیوں کو برباد بھی کر دیتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر ہماری نیکیاں ساری اس طرح سے ضائع ہو گئیں تو روز آخرت تو واقعی میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا لے جانے کو۔ ذرا سوچئے، ایک مثال تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، جو ہم نیکی کر رہے ہیں اسے بچا کر قیامت تک لے ہی جائیں۔ ایک مثال ہے، مان لیجیے ایک شخص ہے، وہ بہت محنت کرتا ہے، اپنے انٹرٹینمنٹ کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر بہت محنت کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں کما کر اپنا ایک بینک بیلنس مینٹین کرتا ہے، ٹھیک، بہت محنت کیا، اس نے اپنا ایک بینک بیلنس مینٹین کر لیا، پھر ایک دم سے اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے، اور اب جب ضرورت پڑی تو اس نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا تو اس کو 0 بیلنس مل رہا ہے۔ تو ذرا اس شخص کی کیفیت کا اندازہ لگائیے آپ کہ کیا ہوگا اس کا، جس نے دنوں کے چین، اپنا سب کچھ کھو کر، صرف محنت کر کے، اپنے انٹرٹینمنٹ کو چھوڑ کر صرف اس نے بہت محنت کی، لیکن اب ضرورت پڑنے پر اس کو 0 بیلنس مل رہا ہے، تو اس کی کیفیت کا اندازہ لگائیے، شاید ہے کہ وہ شخص سوسائڈ ہی کر لے۔ اب ذرا اس شخص کی کیفیت کا اندازہ لگائیے جو روز آخرت اتنی ساری نیکیاں لے کر جائے گا، نماز، صدقہ وغیرہ، کتنی محنت کر کے اس نے نیکی کمائی ہوگی، اور نیکیوں کا پہاڑ چمکتا ہوا کتنی نیکیاں ہوں گی سوچئے، اور اگر وہ روز آخرت گیا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہاتھ آیا تو اس کی کیفیت کا اندازہ لگائیے۔ وہاں پر تو موت بھی نہیں آنی ہے، کوئی ریکوری کا موقع نہیں ہے، واپس بھی نہیں جا سکتے ہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، تو اس شخص کی کیفیت کا اندازہ لگائیے کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جو نیکی کر رہے ہیں بس ہم جنتی ہو گئے، ہمیں ان گناہوں سے بھی بچنا ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والے ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم پھر سے ان گناہوں پر نظر ڈالتے ہیں کہ کون کون سے گناہ ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والے ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کی حرام کردہ شے سے ہمیں بالکل ہی رک جانا ہے، سختی سے اس پر ہمیں رکنا ہے۔ دوسرا، ریاکاری، شوئنگ آف، ریاکاری نہیں کرنا ہے، کسی بھی عمل کو ہم کریں گے خالص اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور ہم اور آپ یہ نہیں ہوتے، کوئی نہیں ہوتے جج کرنے والے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی مغفرت کرے گا اور کس کی نہیں کرے گا، اور دین میں ہر نئے کام جاری کرنے سے بچنا ہے، اور جو لوگوں کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں ان سے بھی بچنا ہے، اور نیکسٹ، تنہائی میں، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے اور گناہوں سے بچنا ہے، اور جو ہماری زبان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، غیبت، کسی پر تہمت لگانا، کسی کو گالی دینا، ان سب چیزوں سے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اور جو دل میں گناہ ہوتا ہے وہ حسد، کسی کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا نہیں ہے، اس کی خوشیوں پر خوش ہونا ہے ہمیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔